بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم پڑھیں گے یہاں سے تشریح کرنی جو ہے وہ شروع کریں گے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ صفحہ نمبر جو ہے وہ 22 ہے، اور یہ اس کا جو ہے وہ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اس کا دوسرا پیراگراف ہے۔ اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی، یہاں سے ہم جو ہے وہ تشریح کریں گے اس کی۔ کہہ رہے ہیں اس بدنیتی کی، کون سی بدنیتی کی؟ اس اشارہ ہے جو اوپر حالات و واقعات گزرے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں لالچ آ گیا ہے، شیطان وہاں پہ آ گیا ملک فراغ میں، اور اس کی اولاد جو ہے وہ آ گئی، یعنی طمع، لالچ، حسد، بغض، یہ ساری چیزیں جو اس باغ میں انہوں نے آ کر جو ہے وہ قیام کر لیا، اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے دل بدلے ہیں تو ان کی وجہ سے جو ان کی نیتیں خراب ہوئی ہیں، جو بری نیت ان کی ہو گئی ہے، اس کی سزا ان کو ظاہر ہے۔ جو بھی انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ویسی مراد، جیسی نیت ان کی جو ہے وہ خراب ہوئی ویسے ہی سزا تو پھر ملنی تھی۔ اپنے کیے کا علاج نہیں ہوتا، جو انسان بیج بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، کہ احتیاج اور افلاس، یعنی محتاجی، ضرورتیں اور جو غربت ہے، افلاس کہتے ہیں غربت کو، احتیاج کہتے ہیں بہت ضرورت مند جو ہے وہ حاجت، ضرورت نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیر زادے بن کر آئے۔ اب نیت بدلنے کے ساتھ جو ضرورتیں تھیں اور مفلسی تھی، غربت تھی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لباس پہنا بزرگوں والا اور ایک پیر کے بیٹے بن کر جو ہے وہ یہاں آئے۔ حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر تھے، اور وہ بنے ہوئے کس کے تھے؟ انسان کے جو لالچ ہے اسی سے ہی وہ جو ہے، اسی سے ان کا خمیر اٹھایا گیا تھا، اسی سے ان کو بنایا گیا تھا۔ خسرو حرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے۔ یہ تمام لوگ جو ملک فراغ کے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ جو بادشاہ تھا اپنا، اس کی جو ہے وہ فرما برداری چھوڑی، اس کو جو ہے وہ ایک طرف کیا، اور اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے، اور اس کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ سمجھنے لگے۔ چنانچہ سب ان کے مرید اور معتقد ہو گئے، یعنی تمام جو لوگ ہیں ملک فراغ کے، وہ سب جو ہیں وہ افلاس اور احتیاج جو ہے اس کے کیا ہوئے؟ پیروکار، مرید کہتے ہیں پیروکار کے، ماننے والے کو، اس کے جو ہے وہ اعتقاد میں، اور معتقد ہو گئے، یعنی اس پہ اعتقاد کرنے لگے، یقین کرنے لگے، اور ہر شخص اپنے تئیں حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا، اور ہر شخص جو ہے وہ یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو جو ہے وہ ضرورت مند ظاہر کر کے اسی میں اپنی جو ہے وہ کیا سمجھنے لگا؟ فخر کا مقام محسوس کرنے لگا، اور اپنے اوپر ناز کرنے لگا۔ مقام افسوس یہ ہے، یعنی افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اس بد نیت ناز قدم کے آنے سے ملک فراغ کا رنگ بالکل بدل گیا۔ یعنی وہ افسوس اس لیے کر رہے ہیں کہ اتنا اچھا ملک، اتنا خوبصورت اور بے فکری اور ہنسی خوشی کی زندگی جو لوگ بسر کر رہے تھے، تو انہوں نے کس طرح سے اس ملک فراغ کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا؟ اپنے جو ہے وہ اعمال کی وجہ سے، اپنی جو سوچ ہے اس کی وجہ سے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں اس بد نیت ناز قدم کے آنے سے ملک، کس بد نیت؟ یعنی غربت اور ضرورتیں جو اتنی زیادہ بڑھ گئیں، تو پھر اس بد نیتی کی وجہ سے ملک فراغ جو تھا اس کا رنگ، ڈھنگ، ناک، یعنی ہر چیز جو ہے وہ کیا ہوا؟ اس کی بدل گئی۔ نہ وہ پہلے سی عیش رہی، نہ وہ آرام رہا، نہ سکون رہا، نہ وہ جو ہے وہ پھل رہے، نہ میوے رہے، نہ چشمے رہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ کیا ہوا؟ وہ بدل گئی۔ یعنی انواع و اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا، یعنی طرح طرح کی انواع و اقسام کی، طرح طرح کی، قسم قسم کی جو ضرورتیں تھیں، وہ کیا ہوا؟ لوگ اس میں مبتلا ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور چیزیں جو ہیں وہ کم پڑ گئیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس کا غربت کا شکار ہو گئے۔ سال میں 4 موسم ہو گئے، جو پہلے جو ہے وہ بہار کا موسم ہمیشہ رہتا تھا، لیکن ان کی نیت بدلنے کے ساتھ ہی موسم جو ہیں وہ 4 ہو گئے، جو کہ بہار، خزاں اور سردی اور گرمی۔ زمین بنجر ہو گئی، زمین جو ہے جہاں ہرے بھرے درخت تھے، پھلدار جو ہے وہ پودے تھے، جہاں جو ہے وہ میوے جو ہے وہ اگتے تھے، جہاں پہ
ٹھنڈے پانی کے اور میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے، وہ زمین جو ہے وہ غیر آباد ہو گئی۔ اس میں جو ہے وہ کیا ہوا کہ کوئی چیز بنجر ہوتی ہے، ایسی زمین جس میں جو ہے فصل دینے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اور اس سے پانی کی سطح جو ہے وہ زمین کی اوپر آ جاتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ بن جاتا ہے ایک طرح کا وہ کیا اسے کہنا چاہیے کہ یہ روگ ہے زمین کا، جو ہے میوے کم ہونے لگے، اور اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے جب زمین بنجر ہو گئی ہے، زمین میں اگانے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں رہی، تو میوے کہاں سے اگیں گے، پھل کہاں سے آئیں گے، جب جو ہے وہ درخت ہی نہیں ہوں گے، زمین میں طاقت ہی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری۔ ساگ پات یعنی سبزیاں، عام قسم کی جو ہیں وہ سبزیاں، اور موٹی قسم کے نباتات یعنی گھٹیا قسم کے، موٹی قسم کے، عام قسم کے، گھٹیا قسم کے جو چیزیں ہیں، ان پر جو ہے وہ لوگوں کی گزر بسر ہونے لگی۔ خزاں کے موسم میں کچھ برے بھلے اناج بھی پیدا ہونے لگے، یعنی باقی موسموں میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، 3 جو موسم تھے، لیکن خزاں کے موسم میں پھر بھی کچھ تھوڑا بہت اناج جو ہے وہ پیدا ہو جاتا تھا، جس سے وہ کیا کرتے تھے، اپنا پیٹ جو ہے وہ بھر لیتے تھے، اور اس کو جو ہے وہ حاصل کر لیتے تھے زندگی جو ہے گزارنے کے لیے۔ لیکن جاڑے نے بالکل لاچار کر دی، یعنی جب شدید سردی پڑتی تھی تو اس موسم نے ان لوگوں کو، جو ملک فراق کے لوگ تھے، ان کو بہت ہی بے بس کر دیا تھا، مجبور کر دیا تھا، اور کبھی کبھی قحط سالی کا ٹڈی دل چڑھ آتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو قحط ہے وہ یعنی غلہ کم ہو جاتا، اناج کم ہوتا، اور لشکر کا لشکر جو ہے، ٹڈی دل یعنی ٹڈیوں کا لشکر اس پر فصل پر حملہ کر دیتا، جس کی وجہ سے تمام فصلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی۔ اسی لشکر میں وبا اور امراض، غول کے غول بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے اور تمام ملک میں پھیل جاتے۔ ظاہر ہے جب جہاں قحط پڑتا ہے، بیماریاں جو ہیں، وبائیں پھیلنا، امراض کا پھیلنا، غول در غول گروہ کی شکل میں بیماریاں وہاں پہ جو ہے وہ حملہ کر دیتی۔ جب لوگوں کے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، تو وہاں پہ بیماریاں اور جو وبائیں ہیں وہ خود پھوٹ پڑتی ہیں، کیونکہ انسانی جسم جو ہے جب اس میں طاقت نہیں رہے گی تو پھر جو ہے وہ اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ ضرور وہاں پہ آئیں گی بھی، اور انسانی جسم پر حملہ بھی کر دیں گی، جبکہ جو ہے وہ آگے سے جسم جو ہے وہ طاقت نہ ہو اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور تمام ملک، پورے ملک فراغ میں جو ہے وہ وبائیں پھیل جاتی، بیماریاں پھیل جاتی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے۔ غرض جو عالم ہے اس میں ایسا تہلکہ پڑا کہ اگر ملک فراغ کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی تو یک قلم برباد ہو جاتا ہے، یعنی اس قدر تباہی اور بربادی اس ملک میں آ گئی، ایسا تہلکہ پڑا، یعنی ایسی افتاد پڑی، ایسا جو ہے وہ ہر طرف ایک مصیبت کی گھڑی آن پہنچی کہ اگر اب اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے کوئی تدبیر نہ اختیار کی گئی تو ملک فراغ جو ہے اس کی ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ مٹ جانے کا اندیشہ تھا، یک قلم برباد ہو جائے، مکمل طور پر جو ہے وہ ملک فراغ جو ہے اس کی بربادی سامنے تھی، کہ وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سب دکھ تو سہ سکتے تھے، یعنی وہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہ بات ہے کہ تمام چیزوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، کس صورت میں، جب جو ہے وہ طاقت ہو جسم میں، کھانے پینے کو چیزیں میسر ہوں، تو پھر ہی تمام دکھوں کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے، مگر قحط کی مصیبت غضب تھی، کہتے ہیں باقی دکھ تو وہ جو ہے وہ سہ ہی لیتے، لیکن جو قحط پڑا تھا، اناج جو کم ہو گیا تھا، غلے کی جو فراوانی یا غلے کی فراہمی جو ہے وہ جو نہیں رہی تھی، یہ سب سے بڑی جو ہے وہ ان کے لیے غضبناک مصیبت تھی، یعنی بڑی شدید قسم کی جو ہے یہ مصیبت تھی، کیونکہ جو ہے اسی کی وجہ سے بیماریاں بھی آ رہی تھیں، جسم جو ہیں وہ بھی کمزور ہو رہے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ کام کاج کرنے کی ہمت بھی لوگوں میں ختم ہوتی جا رہی تھی، چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھیں، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے، کہہ رہے ہیں کہ وہ جو احتیاج، ضرورتیں اور غربت جو ہے، یہ ساری نحوستیں، ساری مصیبتیں کس کی وجہ سے آئی تھیں؟ احتیاج اور افلاس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے تمام پریشانیاں جو ہیں وہ ملک فراغ میں آئی تھیں،
اس لیے اب لوگ بہت پچھتائے کہ ہم نے احتیاج اور افلاس جو بزرگانہ لباس پہن کر پیر زادے بن کر آئے تھے، ہم نے اس کی پیروی کیوں کی، ہم نے خسرو رام کی عقیدت کیوں چھوڑی۔ لیکن اب پچھتاتے کیا ہو، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، یعنی جب جو ہے وہ پانی سر سے گزر جائے تو پھر جو ہے وہ پچھتانے کا کیا فائدہ، پھر پچھتاوے کا کوئی حل یا علاج نہیں ہوتا۔ لیکن اب اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکالنا تھا۔ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ دو تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ ساری صورتحال اس پیراگراف میں جتنی بتائی گئی ہے اس کا حوالہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا دیں گے کہ جب انہوں نے ملک فراق کا یہ رنگ دیکھا، کس نے؟ تدبیر اور مشورے نے، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اب ان کی نیت خراب ہو گئی ہے، تو اس ملک فراق کا رنگ بے رنگ، یعنی جو اصل رنگ تھا وہ اپنا رنگ چھوڑتا جا رہا تھا، یعنی جو اصل حقیقت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی تھی، جو ان کی خوشیاں تھیں، جو ان کا سکون تھا، وہ سب برباد جو ہے وہ ہوتا دیکھ کر تدبیر اور مشورہ جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا، اس ملک فراق سے دور چلے گئے تھے، کنارہ کشی کا اختیار کر لی تھی، یعنی الگ ہو گئے تھے، اور ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے۔ اور چونکہ ان کا کوئی کام ہی نہیں رہتا، نہ کوئی تدبیر جو ہے وہ کی جاتی تھی اور نہ کسی سے مشورہ لینے کا جو ہے وہ سوچا جاتا تھا، لہٰذا انہوں نے کیا تھا، وہ دونوں جو ہیں تدبیر اور جو مشورہ ہیں، اگرچہ وہ تجربہ کار تھے لیکن انہوں نے اپنا الگ ٹھکانہ بنا لیا تھا، ایک سیب کے درخت میں جو ہے جھولا ڈال کے بے فکری سے ایک طرف جو ہے وہ ہو گئے تھے کہ ملک فراق کے لوگ اب جو ہیں وہ خود ہی جب ان کی عقل ٹھکانے آئے گی تو پھر یہ ہمارے پاس آئیں گے، ابھی ہمارا یہاں کوئی کام نہیں، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا اور باغ میں جھولا ڈال کے سارا وقت جو ہے وہ جھولے لیتے رہتے تھے، یعنی خوش ہوتے رہتے کہ اچھا ہے، نہیں ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی آتا یا ہم سے مشورہ نہیں لیتا یا کوئی جو ہے وہ تدبیر نہیں کرتا تو نہ صحیح، ہمارا کام جو ہے وہ اب ان کے ساتھ نہیں رہا، اس لیے وہ جو ہیں وہ الگ جو ہے وہ تھلگ ہو گئے تھے۔ البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا اسے صلاح مناسب بتا دیا کرتے تھے، یعنی جو کوئی ان کے پاس جاتا تھا مشورہ لینے کے لیے، جو کوئی ان کے پاس جو ہے وہ صلاح لینے جاتا تھا، یعنی تدبیر پوچھنے جاتا تھا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، تو اس کو وہ ضرور جو ہے وہ مشورہ دیتے تھے اور اچھی طرح سے ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ لیکن ملک فراق کے لوگ جو ہیں وہ چونکہ بہت بگڑ چکے تھے، ان کی نیتیں خراب ہو چکی تھی، لہٰذا ان سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، جو ضرورت مند کوئی جاتا تھا تو اس کو وہ مشورہ دے کر جو ہے وہ رخصت کرتے تھے۔ یہ سب مل کر ان کے پاس گئے۔ اب یہ ملک فراق کے لوگ جو ہیں انہوں نے سوچا کہ ہم تدبیر اور مشورہ کے پاس جاتے ہیں کہ برائے خدا کوئی ایسی راہ نکالیے جس سے احتیاج و افلاس کی بلا سے بندگان خدا کو نجات ہو، یعنی انہوں نے کہا کہ اب ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اس ضرورت اور غربت، یعنی یہ جو پریشانی آ گئی ہے، یہ جو قحط آ گیا ہے، یہ جو ہمارے اوپر آفت آن پہنچی ہے، بلا جو آ گئی ہے، بندگان خدا کے بندوں کو اس سے نجات دلاؤ، یعنی اس سے چھٹکارا دلاؤ، ہمیں بتاؤ، ہمیں مشورہ دو، ہمیں کوئی تدبیر بتاؤ کہ یہ دن جو ہیں یہ بدل جائیں اور ہم جو ہیں وہ پہلے سی خوش و خرم زندگی جو ہے وہ بسر کرنے کے قابل ہو جائیں۔ وہ بہت خفا ہوئے اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں، کہہ رہے ہیں وہ جو ہیں وہ دونوں تدبیر اور مشورہ جو ہیں وہ دونوں کیا ہیں، وہ دونوں بہت ان سے ناراض ہوئے ہیں کہ اب ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو، اب تم جو ہے وہ اب تم ایسا کرو، تم جاؤ، کیونکہ تم لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں مصیبت جو ہے وہ مول لی ہے اور اپنے کیے کا علاج نہیں۔ جو شخص اپنے لیے خود جو ہے وہ برا راستہ چن لیتا ہے تو پھر کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، وہ بہت ان سے جو ہے وہ ناراض ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ جو کیا ہے اس کی سزا تو تم لوگوں کو ملنی تھی، لہٰذا بھگتو۔ تو خسرو رام ایک فرشتہ سیرت بات کہتے ہیں کہ جو یہ تمہارا بادشاہ تھا جس کا نام خسرو رام ہے، وہ فرشتہ سیرت، یعنی وہ فرشتوں جیسی جو ہے وہ رکھتا تھا، عادات رکھتا تھا اور بہت نیک تھا اور بہت اچھا تھا، تم نے اس کا حق شکر نہ ادا کیا، یعنی تم اس کا شکر تم لوگوں نے ادا نہیں کیا اور تم نے کس کی پیروی کی؟ احتیاج اور افلاس کی، جو کہ بھیس بدل کر آئے تھے تمہارے پاس، تم لوگوں نے اس کی پیروی کی اور اپنے بادشاہ کی نافرمانی کی اور اس آفت کو اپنے ہاتھوں سر لیا اور یہ مصیبت اب جو ہے وہ تم لوگوں پر آن پہنچی ہے، تو اب تم جو ہے وہ اس کی سزا تو تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ یہ افلاس ایسی بری بلا ہے، یعنی یہ جو غربت ہے،
یہ تو اتنی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے۔ غربت جو ہے وہ اس کے بارے میں تو کہا گیا، بعید نہیں کہ غربت جو ہے وہ کفر کی حد تک لے جائے۔ اس میں انسان کا ایمان سلامت رکھنا بھی بہت جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، اور بڑے حوصلے اور صبر والے لوگ ہی اس میں غربت میں جو ہے وہ شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے تم لوگ مجبور اور بے بس ہو گئے ہو اس غربت کے ہاتھوں، مانگے تانگے کے سوا خود اس کا کچھ پیشہ نہیں۔ کس کا؟ احتیاج اور افلاس کا۔ غربت کا خود اپنا کوئی پیشہ نہیں ہے، وہ تو خود جو ہے وہ دوسروں سے مانگ تانگ کر جو ہے وہ گزارا غربت میں کیا جاتا ہے۔ تو پھر تم دیکھو اسی نے ملک فراق کو کیسا تباہ کر دیا۔ اب دیکھو تم جو ہے ان سے مخاطب ہو کر کریں کون؟ تدبیر اور مشورہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ملک فراق کتنا جو ہے وہ پرامن ملک تھا، یہاں کتنی عیش و عشرت کی تم لوگ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اس غربت نے اس ملک کو کس طرح سے تباہ و برباد کر دیا ہے کہ دلوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی بری بلا ہے جو غربت ہے کہ دلوں میں جو ہے وہ نفرت آ جاتی ہے، اور دل جو ہیں وہ ویران ہو جاتے ہیں، اور دلوں میں نہ خوشی رہتی ہے نہ سکون رہتا ہے۔ جب پیٹ بھوکا ہوگا تو پھر کوئی چیز بھی جو ہے وہ اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تم لوگ کس طرح اس سے جو ہے وہ چھٹکارا پاؤ گے، کیسے نجات حاصل کرو گے۔ لیکن مگر ہم نے یہ سنا ہے، دونوں کہتے ہیں، کون؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تدبیر اور مشورہ دونوں ہیں، اس کے پاس گئے ہیں نا ملک فراق کے لوگ جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ سنا کہ احتیاج و افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے، یعنی ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خرد مند ہے، جس کا نام جو ہے وہ یہ ہے محنت پسند خرد مند، یہ اس کا نام ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ احتیاج اور افلاس کا، غربت کا اور ضرورتوں کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے محنت کرنے والا عقل مند، محنت کو پسند کرنے والا عقل مند۔ اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہے، یعنی اس کی بات کچھ اور ہے، ان کی بات اور ہے احتیاج و افلاس کی، لیکن بیٹا ان سے جو ہے وہ بہت مختلف ہے اور بہت جو ہے وہ منفرد ہے۔ اب تم لوگ جو ہے وہ کیا کرو، اس کے پاس جاؤ۔ آئندہ لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔